جس حوالے سے عثمان غنی کا نام لیا جاتا ہے وہ ہے آپ کی سخاوت۔ سبھی جانتے ہیں کہ غنی کا لقب آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملا۔ غنی کے معنی بہت زیادہ عطا کرنے والا، بہت دینے والا۔ غنی کے معنی یہ ہوتے وہ جس کے پاس بخالت پھٹکے ہی نہیں، جس کے پاس بخالت ہو ہی نہیں۔ اور سخاوت ایک ایسا ہنر ہے، اور بخالت ایک ایسا عیب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ابلیس گزر رہا تھا، رسول اللہ نے دیکھا، اس کو آواز دی، اے مردود ادھر آ، ابلیس ادھر آ۔ تو آیا، یا محمد کیا بات ہے؟ کہا میں 2 سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور جھوٹ مت بولنا۔ کہا یا رسول اللہ میں آپ سے جھوٹ کہوں گا؟ سب سے بول سکتا ہوں، آپ سے نہیں بول سکتا ہوں۔ حضور پوچھے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب کون ہے تیرا؟ کہا یا رسول اللہ بخیل، کنجوس۔ اور کہا سب سے زیادہ تو نفرت کس سے کرتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ سخی سے۔ کہا اس کی وجہ؟ کہا حضور بارہا بخیل آدمی نیکیاں کرتا ہے مگر اپنی بخالت کی وجہ سے نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اور اللہ کی نبی میں نے پایا کہ میں کسی کو گمراہ کرتا ہوں، بہکاتا ہوں، عبادات میں اس کو سستی کروا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے گناہ لکھ دیتا ہے، اس نے کہ عبادت چھوڑتی گناہ لکھ دو۔ مگر اللہ کے نبی دوسرے ہی دن وہ اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا وہ گناہ بھی مٹا دو اور بلکہ اس کے درجے بڑھا دو۔ وہ اپنی سخاوت سے اپنے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، اپنے درجے بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو مجھے سب سے زیادہ نفرت سخی سے ہے۔ اب یہاں ایک پتہ چل گیا کہ اہل سنت نے ابلیس کو ستانے کے لیے اور آپ کے درجے بڑھانے کے لیے سخاوت کے ایسے کچھ حالات اور موقع پیدا کر دیے کہ سنیوں ہمیشہ سخاوت سے سلوک کرنا۔ کیا میلاد النبی آئے تو دل کھول کے خرچ کرو، 11ویں آئے تو دل کھول کر خرچ کرو، شب برات ہے تو دل کھول کر خرچ کرو، بزرگوں کے عرس آئے تو دل کھول کر خرچ کرو۔ اور چونکہ اس کی محبوب کون ہے؟ یہ ابلیس، اس کے تو انہوں نے کیا کیا؟ ساری بخالت کو ایک لفظ میں چھپا دیا۔ بھائی آپ میلاد میں نبی کے نام پہ کیوں خرچ نہیں کرتے؟ بدعت ہے۔ بھائی آپ کسی کو کھانا کیوں نہیں کھلاتے؟ 11ویں کے نام پہ کھلا دو، کسی ولی کے نام۔ نہیں صاحب بدعت ہے۔ ابے بدعت نہیں ہے، تو بخیل ہے، کم بخت، نہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو کھلاتا ہے۔ من سنی سخی ہوتا ہے، خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ اور یہ سخاوت عثمان غنی کے دربار سے ہم کو ملی، ان کی بارگاہ سے ملی۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، حضور صدقہ کرنے پر، مال دینے پر ابھار رہے ہیں۔ کہتے لوگوں جنگ کا موقع ہے، جہاد پہ نکل رہا ہے، دل کھول کر خرچ کرو۔ ہر صحابی اپنی استطاعت کے مطابق دے رہا ہے۔ عثمان غنی بیٹھے ہوئے، کہا عثمان تم کیا لو گے؟ عرض کہ یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں۔ کہا عثمان میں چاہتا ہوں کہ تم 100 اونٹ ماں سامان کے دے دو۔ ماں سامان یعنی اس پہ پالان، بیٹھنے کا، اس کے کھانے پینے کے سب انتظام، ایسے 100 اونٹ دے دو۔ حضور نے کہا یا رسول اللہ میں 100 اونٹ دیتا ہوں۔ حضور نے مسکرایا، کہا عثمان اگر اور زیادہ کرو تو بہتر ہے تیرے لیے۔ کہا یا رسول اللہ 200 اونٹ۔ عثمان اگر اور زیادہ کرو تو بہتر ہے تیرے لیے۔ یا رسول اللہ 300 اونٹ۔ سرکار نے دعا دی اور عثمان گئے، اور جب واپس آئے امام قسطلانی المواہب اللدنیہ میں لکھتے ہیں 300 پہ چونکہ حضور ٹھہر گئے تھے، اگر حضور بڑھاتے تو عثمان اور بڑھاتے، لیکن حضور خاموش ہو گئے 300 پہ اور دعا دے دی۔ مگر جب عثمان آتے تو 1000 اونٹ دیتے ہیں، 70 گھوڑے دیتے اور 10,000 دینار دیتے۔ کہتے اللہ کے نبی آپ وہیں رک گئے، میں تو اور دینا چاہتا تھا۔ حضور یہ 1000 اونٹ قبول کیجئے، یہ 70 گھوڑے قبول کیجئے، 10,000 دینار قبول کیجئے۔ آقا مسکراتے خوش ہوتے اور فرماتے لوگوں اب عثمان کوئی آج کے بعد عمل کرے یا نہ کرے اس کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب چاہے وہ عمل کرے چاہے نہ کرے۔ اور اس حدیث کو امام ترمذی نے لکھا ہے صاحب، یہ سب سیاہ ستہ کی کتاب ہے جو 6 حدیث کی صحیح کتابیں مانی جاتی ہے۔ امام ترمذی لائے حدیث نمبر 3700 کہتا ہے جنت یقینی۔ مگر پھر بھی عثمان غنی کا حال کیا ہے جناب؟ روزانہ 1 رکعت پہ 1 قرآن ختم ہو رہا ہے، 2 رکعت میں 2 قرآن ختم ہو رہے ہیں، صبح روزے بھی رکھ رہے ہیں۔ یہاں تو پیر صاحب سے مرید ہوئے تو جنت کا سرٹیفکیٹ تو ایسا مل رہا ہے جیسے اپنے ابا کی جنت ہے۔ اور یہاں صحابیوں کا یہ حال ہے، تو یہ خوش فہمیوں میں جینا کی ضرورت نہیں ہے۔ فاروق اعظم کا جب دور خلافت آیا، حضرت ابو بکر کا دور خلافت آیا، پہلے ابو بکر صدیق نے کہا کہ عثمان میں چاہتا ہوں کہ کچھ مدد کرو، تم حکومت ابھی قائم ہوئی ہے، حکومت کے پائے کو مضبوط کرنا ہے، جنگوں پہ جہاد پر منکرین زکوٰۃ کے لیے جہاد کے لیے فوجوں کو روانہ کرنا ہے۔ آپ نے کہا اے امر المومنین 1000 اونٹ ماں اناج کے لشکر اسلام کے لیے میری طرف سے۔ آپ 1000 اونٹ کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟
1000 اونٹ ماں اناج کے، ایک اونٹ پر اگر 2 بورے بھی لاد دیے جائیں، ایک ادھر اور ایک ادھر، تو کتنے بورے ہو گئے؟ 2000 اناج کے بورے اور 1000 اونٹ. اندازہ نہیں لگا سکتے آپ دولت کا. حضرت عمر کا دور خلافت آیا، قحط پڑ گیا جس کو عام الرمدہ کہا جاتا ہے. 3 سال لگاتار قحط پڑا. کتنے سال؟ 3 سال بارش نہیں. حضرت عمرو بن عاص نے مصر سے اناج بھیجا، ایک جہاز بھیجا جس میں اناج ہی بھرا ہوا تھا. حضرت زید ابن حارث گورنر تھے یمن کے، انہوں نے وہاں سے اناج بھیجا، لیکن 2 سال میں وہ اناج ختم ہو گیا. مفت میں مسلمانوں کو اناج دیا گیا. اب تیسرا سال جب قحط کا تھا، دانے دانے کو محتاج ہو گئے مسلمان. آس پاس بھی اناج کی قلت. مصر کی طرف پیغام بھیجا ہوا حضرت عمر نے، عمرو بن عاص اناج کی بوریاں بھیجو. امیر المومنین یہاں خود اناج کی قلت ہے، جو بھیج سکتا تھا بھیج دیا. زید ابن حارث کو خط لکھا جاتا ہے، سعد ابن وقاص کو ایران خط لکھا جاتا ہے. ہر صحابی کہتا ہے کہ امیر المومنین یہاں خود اناج کی قلت ہے. ہر طرف قحط کے اثرات ہیں، اتنا دردناک. اس کا نام رکھا گیا. اور 3 سال جو قحط، 18 ہجری میں قحط آیا تھا، عام الرمدہ، ہلاکت والا قحط، مارنے والا قحط. 1000 لوگ مرے اس میں، جانور مرے، زمین خشک ہو گئی. یہاں تک کہ حضرت بلال ابن حارث ایک صحابیوں کہتے ہیں کہ ہم نے بکری ذبح کی، ہمارے پاس جب کھانے کو کچھ نہیں بچا، گھر میں ایک بکری تھی، جب ذبح کی تو سوائے ہڈیوں کے اس بکری میں بھی کچھ نہیں نکلا. اتنا تھا. حضرت عمر رو رہے ہیں، اور آپ بار بار حضرت عمر رو کے کہتے رہے یہ میری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. ہائے عمر، تیری بدعمالیاں تیری رعایا کے لیے نقصان دہ ہو گئی. یعنی وہ رعایا کو نہیں کہہ رہے تم سب پاپی ہو، وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھ رہے ہیں. عثمان غنی نے جب دیکھا، ایک دن آئے، دیکھا حضرت عمر رو رہے ہیں. کہا امیر المومنین آپ رو رہے ہیں؟ کہا عثمان یہ میری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے رسول نے پوچھ لیا ان کے بارے میں کہ عمر قحط پڑا تھا، لوگ مر رہے تھے، تو نے کیا کیا ان کے لیے؟ میں کیا جواب دوں گا؟ لیکن افسوس، پانی برسانا میرے اختیار میں نہیں، زمین سے اناج اگانا میرے اختیار میں. حضرت عثمان نے دیکھا، آپ وہاں سے خاموش نکلے، مصر جاتے ہیں، وہاں سے روم جاتے ہیں، کچھ الگ الگ علاقوں سے اناج خریدنا شروع کیا، سب کو جمع کیا. اور جب مصر میں پورے اناج کو جمع کر کے لاتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ اونٹوں پہ اناج لدے ہوئے تھے. پہلا اونٹ مدینے میں تھا، آخری اونٹ مصر کی سرحد میں تھا. اتنا اناج خریدا. اب جب اناجوں کی وہ قطاریں اونٹوں کی چلی آ رہی ہے صاحب، جتنے مدینے کے بڑے بڑے بیپاری تھے سب جمع ہو گئے. کس کا اناج ہے، کس کا اناج ہے؟ کیا امیر المومنین نے بلایا؟ بولے نہیں، کسی نے خریدا. کس نے خریدا؟ عثمان غنی نے خریدا. کرے سارا اناج اب عثمان کا. یہ تو اتنے بڑے بیپاری، اب یہ جس قیمت میں چاہے اتنی قیمت میں بیچے، ان کی مرضی ہے. بیپاریوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں، ہم اکیلے عثمان کو کیوں کمانے دیں؟ ایسے موقع پہ ہم نے بھی کمائی کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ایک ساتھ تو ہم میں سے کوئی اکیلا تو نہیں خرید سکتا اتنا اناج، تو سب مل جاتے ہیں، آپس میں پارٹنرشپ کر لیتے ہیں، شرکت کر لیتے ہیں، عثمان سے اناج خرید لیتے ہیں، پھر ہم 2 گنا 3 گنا کر کے بیچیں گے. آ گئے صاحب عثمان غنی کے پاس، عثمان یہ مال ہمیں بیچ دو. کیا قیمت دو گے؟ کہا جتنے بھی ہمیں خریدا ہے تم نے اس کی دگنا. کہا کم ہے قیمت. کم ہے عثمان، دگنا دے رہے ہیں بھائی. اگر 10 لاکھ کا اناج ہے تو 20 لاکھ دے رہے ہیں. یعنی اناج کی تو قیمت کا تو کوئی روایتوں میں اندازہ ہی نہیں ہے. راویوں نے تو اتنا ہی لکھا کہ پہلا اونٹ مدینے میں تھا اور آخری مصر میں تھا. یہ قطاری تھی اتنی لمبی. عثمان دگنا تو زیادہ ہے. عثمان دگنا زیادہ ہوتا ہے. کہا نہیں، تم حالات دیکھ رہے ہو، حالات کیسے ہیں، اناج کی ویلو ہے، قیمت ہے، قیمت بڑھاؤ. کہا 3 گنا. کہا نہیں. 4 گنا. کہا نہیں. انہوں نے کہا عثمان اب اس سے زیادہ تو ہمارے پاس بھی دولت نہیں ہے دینے کے، 4 سے اوپر ہم بھی نہیں دے سکتے. وہ پلان بنایا، چلو حضرت عمر کے پاس جاتے، شکایت کرتے ہیں. حضرت عمر کے پاس آئے، کہا امیر المومنین یہ عثمان قحط کا فائدہ اٹھا رہا ہے. کہا کیا ہوا؟ بولے اناج آیا ہے، اتنا اناج خریدا ہے، 4 گنا ہم مانگنے کے لیے تیار ہے، ہمیں دینے کے لیے تیار نہیں. تو ہم نے اندازہ لگایا کہ جب 4 گنا رقم ہمیں لے کر ہم کو دینے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ جانے پھر مسلمانوں کو جب عثمان اناج بیچیں گا تو کتنی قیمتوں میں بیچے گا. حضرت عمر کو جلال آ گیا. کہا عثمان کو بلایا جائے. خبر پہنچی، آپ پہنچے. کہا عثمان میں نے کیا سنا، تم جیسا رسول اللہ کا جلیل و قدر صحابی جو نبی کے دور میں اتنی سخاوت کرتا تھا، اب کیا ہوا کہ تمہیں کمانے کی سوجی، 4 گنا دینے کے لیے لوگ تیار ہے، تم نے انکار کیا. کہا حضور ایک اور بیپاری ہے جو 10 گنا دینے کا وعدہ کر رہا ہے، اسے چھوڑ کے یہ 4 گنا والوں کو کیوں دی؟ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ اللہ تعالیٰ ہے جو کہتا ہے میری راہ میں 1 خرچ کر میں 10 دوں گا. حضور یہ سارا اناج میں نے ہبا کر دیا ہے، مجھے 1 روپیہ نہیں چاہیے، پورا اناج مفت میں دے دیا. یہ سخاوت تھی عثمان غنی کی.
دوسروں کے لیے. آج ہم اپنی فکر کرتے ہیں, دوسروں کی فکر, پڑوسی کا کیا حال ہے ہمیں نہیں معلوم. جبکہ ہمارے اسلام نے بتایا کہ 40 گھر دیکھ لو گے, کسی کے گھر میں ایسا تو نہیں کہ کھانا نہ پکا ہوا ہو. یہ تعلیم سے اسلام پھیلا تھا. یہ ہمارے اسلام نے کہا ہمیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر گھر تمہارے پڑوس میں کوئی غریب ہو اور وہ پھل نہ لا سکتا ہو اور تم پھل کھاتے ہو, تو ممکن ہو تو کچھ پھل اپنے پڑوس میں بھیجا دو. لیکن اگر اتنا ممکن نہ ہو کہ تم پھل بھیجا سکو تو چھلکے باہر نہ پھینکو کہ کئی پڑوسی کے غریب بچے چھلکے دیکھ کے مچل نہ جائے. یہ اسلام بولتا ہے جناب. تم کیا ہم سے بات کرو گے یار؟ تم کیا بتاؤں گے کہ صاحب اسلام دہشت گردی کی بات کرتا ہے؟ تمہیں کچھ نہیں معلوم. اسلام دہشت گردی کی بات نہیں کرتا ہے. جتنی اسلام محبت کی بات کرتا ہے, دنیا کو کوئی مذہب اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. ورنہ اتنے کم عرصے میں اتنے زیادہ تیزی سے نہیں پھیلتا اسلام. یہ محبتوں سے پھیلا ہے. تلواروں سے جناب زبانیں روکی جا سکتی ہے, دلوں کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا. دل باتوں سے مطمئن ہوتے, عقیدوں سے مطمئن ہوتے ہیں. ایک شخص آتا ہے رسول اللہ کی خدمت میں, سرکار میری بیٹی کی شادی ہے, بڑا غریب مفلس ہو, کچھ عطا کر دیجیے آقا. اچھا عثمان کے پاس جاؤ, میرا نام لینا, جتنی ضرورت ہو تمہیں عثمان دے دیں گے. اچھا سرکار. خوشی خوشی گئے. غنی ہے بھائی, نام ہی غنی ہے. اب جب گھر پہنچتے ہیں, رات کا وقت ہے, غلام چراغ جلا رہا ہے, تو چراغ کی جو لو ہوتی ہے نا کچھ زیادہ بڑی ہوئی ہے. اب زیادہ لو بڑی ہو تو شعلہ بھی زیادہ ہوتا ہے, تیل بھی زیادہ کھینچتا ہے چراغ. یہ پہنچا, چراغ کی لو درست کر رہا ہے غلام, تو آپ ڈانٹ رہے ہیں کہ اتنی لو کیوں رکھا, زیادہ تیل لگ رہا ہے. لو کو اگر کم کرتا تو کل بھی یہ کام تیل آ جاتا. وہ شخص نے جیسے سنا, یا رسول اللہ, حضور نے تو ان کو غنی کہا ہے, آپ نے بھیجا ان کی طرف یا رسول اللہ, اور حال یہ ہے کہ یہ تو غلام سے جناب چراغ کی لو اور چراغ کے تیل کا حساب لے رہے, یہ کیا مجھے دیں گا. واپس ہو گئے, مانگنا ہی فضول ہے بولے. جب واپس آئے, حضور کی خدمت پہ پہنچے, یا رسول اللہ آپ نے کہاں بھیج دیا مجھے, کیا ہوا؟ یا رسول اللہ عثمان کے گھر گیا تو چراغ کے اوپر تو غلام کو ڈانٹ رہے تھے کہ لو کیوں تیز کر دی. اچھا جاؤ مانگ, اب جاؤ, وہ کچھ بھی کر رہے ہو فکر مت کرنا, اپنی حاجت بیان کر دینا. اب گئے تو کھانا کھا رہے عثمان غنی, تو غلام کو کھاتے کھاتے ڈانٹ رہے, اس میں نمک کیوں ڈال دیا, میں تھوڑا پھیکا کھانا کھا لیتا ہوں, یہ نمک اگر تو بچا لیتا تو کل کے کھانے کے کام آتا. فضول خرچی کرتا ہے تو. ارے یا اللہ, نمک کی کوئی ویلو ہے؟ سب سے سستا نمک کتنا سستا ہوتا ہے بھائی, سب سے سستا آئٹم ہے نمک کھانے کے اندر. یہ نمک کا حساب لے رہے ہیں غلام سے. ارے یہ کیا شخص دے گا, بڑا بخیل معلوم ہوتا ہے. پھر واپس آ گئے, پھر حضور کی خدمت پہ پہنچے. کیا ہوا؟ عثمان نے حاجت پوری کی. یا رسول اللہ کس بخیل کی طرف آپ روانہ کرتے ہیں سرکار, اور کسی کا نام لے لے. حضور مسکرائے, کہ آپ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کھانا کھا رہے تھے تو غلام کو ڈانٹ رہے تھے, نمک کیوں زیادہ ڈال دیا. آپ مسکرائے, کہا کہ نہیں, اب دیکھو وہ کچھ بھی کر رہے ہو تم ان کے کاموں کی پرواہ مت کرنا, کیونکہ حضور ان کے مزاج کو خوب جانتے تھے. ان کے کاموں کی طرف توجہ مت کرنا, اپنی حاجت بیان کرنا. اب یہ پھر گیا, تو اب ہاتھ دھو رہے تھے, کھانے سے فارغ ہو چکے تھے. نظر پڑی, کا کیا بات ہے میاں, 2 بار آئے تم جھانکے اور چلے گئے, کیا بات کیا ہے, آتے ہو جھانکتے ہو چلے جاتے ہو. اب ہمت کر کے ڈرتے ڈرتے کہ بس بولوں گا تو ڈانٹیں گے, بھگائیں گے, کہ ابھی تو یہاں تیل پہ ڈانٹ رہا ہوں, تجھے دکھا نہیں, نمک پہ ڈانٹ رہا ہوں, تو آ گیا اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پیسہ مانگنے. ڈرتے سے کہتا, حضور میری بیٹی کی شادی ہے اور میں اس کے لیے آیا ہوں. رسول اللہ کی خدمت میں گیا تھا, سرکار نے آپ کی طرف بھیجا. آپ نے فرمایا کس نے بھیجا؟ رسول اللہ نے بھیجا. کس نے بھیجا؟ اور رسول اللہ نے بھیجا. پھر کہے کس نے بھیجا؟ اور رسول اللہ نے بھیجا. ٹھہر, ابھی رک جانا نہیں. اب جاتے ہیں اور چابیوں کا گچھا گھسیٹتے ہوئے لے کر آتے ہیں. ہاتھوں میں کاغذ ہے, کہتے ہیں یہ فلا فلا کلو میں میرے خزانے ہیں, یہ ان کی چابیاں ہیں, وہاں جاؤ ان نقشوں کو لے کر, وہاں کے یہ جو قلعہ بردار ہے ان کو میری انگوٹھی دکھانا, انگوٹھی دی, یہ نشانی ہے, اور ان سے کہنا کہ عثمان غنی نے بھیجا. جتنی دولت تو اٹھا سکتا ہے اٹھا کے لے کے چلے جاؤ, جتنا لے جا سکتا ہے. پوچھانے کتنی ضرورت ہے, کتنا چاہیے. وہ کہنے, رونے لگا, آنسوں میں آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کرتا ہے, سرکار میں قربان جاؤں, میں نے دیکھا کہ تیل کا حساب لیا جا رہا ہے. سرکار میں نے دیکھا کہ صاحب نمک کا حساب لیا جا رہا ہے, اور آپ دینے پہ آئے تو خزانوں کی چابیاں لا دی کہ جو لینا ہے لے. کہا میاں سنو, وہ میں اپنی ذات کے لیے خرچ کر رہا تھا, تو جب میں اپنی ذات کے لیے خرچ کرتا ہوں تو اس کا محاسبہ اور حساب کرتا ہوں کہ اس کا جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے. مگر جب رسول اللہ حکم دے تو آقا کے نام پر سب کچھ قربان ہے, اس لیے کہ سب کچھ آقا کا ہی عطا کردہ ہے, سب میرے آقا نے دیا ہے. آقا نے بھیجا بھی آقا کی راہ میں, جو چاہے لے جا, جو لینا ہے لے جا.
یہ سخاوت کا عالم تھا حضرت عثمان غنی کا، اسی لیے ان کو غنی فرمایا گیا، سب سے بڑھ کر سخاوت میں تو ان کا کوئی ثانی نہیں ملتا تاریخ کے اندر۔